بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطبہ دینے کے واسطے ممبر کس نے بنوایا اور کس درخت کی لکڑی کا تھا؟ جواب ہے، اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوایا، قبیصہ مخزومی نے جو ایک عورت کا غلام تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے جس کا نام صبا یا کلاب تھا، سعید بن عاص کے غلام نے جس کا نام باقول تھا، ایک انصاریہ عورت کے غلام نے جس کا نام مینا تھا۔ حضرت سہیل کا بیان ہے کہ میں مدینہ میں ایک بڑھئی کو جنگل لے گیا، اس نے جھاؤ کے درخت کی لکڑی کاٹ کر اس سے ممبر تیار کیا۔ اس بڑھئی کا نام بعض نے میمون بتایا ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے، اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ سوال ہے، ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب ہے، کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک پر کتنی اینٹیں رکھی گئی اور کیسی رکھی گئی، کچی تھی یا پکی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد پر رکھی جانے والی اینٹیں 9 تھیں جو کھڑی کر کے رکھی گئیں، اور یہ اینٹیں کچی تھی۔ سوال ہے، اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، نماز کو۔ سوال ہے، اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے، اللہ پاک قیامت کے دن تمام مخلوقات کو فنا کر دیں گے لیکن ایک مخلوق کو ہمیشہ باقی رکھیں گے، بتائیں وہ کون سی مخلوق ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک جس مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھیں گے وہ مخلوق انسان ہے۔ سوال ہے، اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ سوال ہے، اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ایام حیض میں جمع کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟
جواب ہے جو لوگ ایسا فعل کر لیں ان کو 1 دینار یعنی سونے کا سکہ یا نصف دینار صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اسے 5 محدثین نے روایت کیا ہے۔ حاکم اور ابن قطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا خصوصیات عطا فرمائی تھی؟ کسی 2 خصوصیات کا ذکر کریں۔ جواب ہے اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو ایک خصوصیت تو یہ دی تھی کہ ان کے ہاتھ میں لوہا پہنچتے ہی موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جیسے وہ ہاتھوں سے ہی موڑ موڑ کر زرہ کی کڑیاں بناتے تھے، یہی ان کا پیشہ تھا۔ دوسری خصوصیت آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب آپ علیہ السلام زبور پڑھتے تو فضا میں اڑتے پرندے رک کر ان کی تلاوت کو سننے لگتے تھے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا اس کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے بعض نے 10 ہاتھ اور بعض نے 12 ہاتھ بیان کی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ سوال ہے ایک قیدی سے کہا جاتا ہے جھوٹ بولو گے تو پھانسی دے دیں گے، اگر سچ بولو گے تو گولی مار دیں گے، اب قیدی کیا بولے کہ اس کی جان بچ جائے؟ جواب ہے مجھے پھانسی دے دو گے۔ سوال ہے ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔ سوال ہے بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے جنت میں کون داخل ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔
جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے سورہ توبہ میں؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے سب سے پہلے مال غنیمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں کس نے خرچ کیا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سوال ہے اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے اسلام کو پہلے کس نام سے جانا جاتا تھا؟ جواب ہے دین حنیف، مراد اسلام ہی ہے۔ دین حنیف کے اردو معنی عقیدہ کا سچا اور پختہ، حق پرست، باطل کی ضد۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال ہے اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ سوال ہے دنیا میں وہ کون سے نبی تھے جو غار میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ سوال ہے اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟
جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے فرعون کی شرمناک پیدائش کا راز کیا ہے؟ جواب ہے فرعون سے متعلق ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور ماہرین نے مل کر مصر شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے اور کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم خد و کال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے ماں باپ کے ڈی این اے کے نمونوں سے یہ ثابت ہوا کہ اس کے ماں باپ آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فرعون کی جسمانی کمزوری کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے ماں باپ میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا، اور یہی فرعون کی پیدائش کا ایک شرمناک راز ہے۔ سوال ہے بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا کیسا ہے؟ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولا اور بہتر ہے۔ یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ننگے کھلے پڑے رہنا یا اس کو کسی کچرے وغیرہ کی جگہ پھینک دینا کسی گناہ کا باعث ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔